بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل جو کہ مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور یہ اپنے آپ کو اونچی گردن والا سردار کہلاتا تھا، اور یہ ہنر بھی رکھتا تھا کہ اہل عرب کو اپنے اشاروں پر چلائے، لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا منکر تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہ لایا تھا اور اسلام کا کھلا دشمن تھا، جس کا اللہ رب العزت نے اسے یہ صلاح عطا کیا کہ اس کو اس طرح ذلیل و رسوا ہو کے موت دی کہ وہ اس کے احباب کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے کا سبب بنی۔ آئیے جانتے ہیں یہ لمبی گردن والا سردار کس طرح ذلیل و رسوا ہو کر ہلاک ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بدر کے میدان کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک صف میں کھڑا ہوا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ جانتے ہیں یہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا میرے بھتیجے، تم اس ابو جہل کو کیا کرو گے؟ تمہیں اس سے کیا کام؟ اس نے کہا چچا جان، میں نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھوں گا تو اسے قتل کر دوں گا، اور اگر اسے قتل نہ کر سکا تو اتنا لڑوں گا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ہی دشمن ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں حیرت سے ان نوجوانوں کا منہ تک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی یہی سب کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے سے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتایا وہ جو سامنے تلوار گھماتا ہوا آ رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح کے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے چند ہی لمحوں میں تلواروں سے اس طرح بار کیے کہ ابو جہل کو ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کی بائیں شان پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا تھا اور ہاتھ لٹکنے لگا تھا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ گیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں لڑتے رہے، اور جب لڑنے میں وہ ہاتھ زحمت بنا تو آپ نے اپنی ایک ٹانگ سے اس ہاتھ کو دبایا اور زور سے کھینچا کہ اس کو اپنے تن سے الگ کر دیا، اور وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو جہل کے قریب سے گزرا تو اس وقت اس کے جسم میں جان کی کچھ بوندیں باقی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ مجھے ان چھوٹے بچوں نے قتل کیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی تو وہ یہ کہنے لگا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ مغرور کہتا ہے کہ تاکہ لوگ دیکھیں تو یہ لمبی گردن پتہ چلے کہ ایک سردار کی ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن مار دی اور اس کی گردن کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو جہل میری امت کا فرعون تھا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو ہلاک کیا، اور اسلام کے جو اب دشمن ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں بھی ہلاک فرمائے گا۔